کیونکہ بات یہ ہے کہ سچ بولنا اور حق بولنا آسان بھی نہیں ہے اور ہر بندے کی بس کی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں کراچی جو ہے جب مختلف ذات پات کا شہر ہو گیا تو اس کی اونرشپ جو ہے وہ بڑی ڈاؤٹ فل ہو گئی کہ کراچی کے صحیح اونرز کون ہیں. میری نظر میں کراچی کے اونرز وہ ہیں جن کو پبلک منتخب کرتی ہے، جن کو لے کر آتے ہیں، جو یہاں رہتے ہیں وہ اس کے ایکچوئل اونر ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی ذات پات سے ہو. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، وہ بلوچی ہے، وہ اردو اسپیکنگ ہے یا وہ میمن اسپیکنگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فیصل حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ووٹ کا سیریز کراچی وائی فائی. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں جو ہے وہ الیکشن کی جو ہے وہ گہما گہمی نظر آ رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ کے جو الیکشنز ہیں وہ اب تک کے 76 سال کے اپنے بعد جو ہے یہ بڑے اہم الیکشن ہوں گے. اب تو دیکھتے کہ کیا اپنے کیا نام ہے صورتحال رہتی، کیونکہ بہت سارے ابھی تک یہی چیز آ رہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہیں. جب تک نہیں ہو جاتے جب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اسی الیکشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ شہر کراچی جو ہے، کیونکہ اس کا ایک اپنے نمبر آف سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی، پروونشنل اسمبلی کی، تو بڑا اہم کردار اپنے جو ہے وہ ادا کرتا ہے کراچی اور کراچی کے الیکشن. اسی سلسلے میں اسی چیز کے موضوع کے اوپر آج ہم جو ہے وہ بات چیت وہ کریں گے اور ایسی شخصیت ہمارے درمیان جو ہیں وہ موجود ہیں. آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جو ہمارے اس ووڈ کاسٹ میں تشریف لائے، جناب محترم احمد چنائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں اور خاص طور پہ میری ایک ریکویسٹ کے اوپر، کیونکہ آپ میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس ووٹ کاسٹ سیریز کا آپ حصہ بنے سر. سونا ہے سر بھی بہت بہت شکریہ. بالکل سر جی آتے ہیں بالکل جو اپنے موضوع کی طرف بالکل کہ کاروباری شخصیت، سماجی شخصیت، کمیونٹی بیس کام کرنے والی شخصیت، جس کا دل کا وائی فائی کراچی سے کنیکٹ ہوا، تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کب اور کیسے یہ آپ کا کراچی کا اپنے جو ہے وہ اپنے سلسلہ کام کرنے کا خدمات کا شروع ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر جو ہے وہ مجھے دعوت دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت کراچی کا باشندہ ہونے کی حیثیت سے، کراچی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے مجھ پر ایک بڑی کڑی اور بھاری ذمہ داری ہے کہ میں کراچی کے حقائق کے بارے میں بھی بتاؤں. کراچی میں یہ ساری چیزیں کیسے ہوئیں، کیوں ہوئیں، اس کا پس منظر کیا ہے اور اب کراچی کی کیا صورتحال ہے، آگے ہم کراچی کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے وہ میرا ایک قرض ہے جو میں کوشش کروں گا کہ اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو چکاؤں. بالکل. دیکھیں میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز تقریباً 90 کی دہائی سے کیا تھا اور اس 90 کی دہائی میں جو ہے وہ میں نے اس وقت سماجی کام شروع کیے یہاں پر اپنی برادری کے پلیٹ فارم پر، اور جلد ہی جو ہے وہ سی پی ایل سی کا پلیٹ فارم مجھے 90 میں مل گیا. اس کے ساتھ ساتھ سی پی ایل سی کے پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ برادری کے مختلف پلیٹ فارم جن میں اسکول، کالجز، ہاسپٹلز، اس میں نے کام کیا. پھر ہمارا ایک کامکس ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے، اس میں ہم نے کالج بنایا. سر آدم جی انسٹیٹیوٹ جو ہمارا پاکستان ویمن ویلفیئر ایجوکیشن سوسائٹی ہے، اس کا میں کلیدی عہدیدار رہا ہوں اور اس پہ جو ہے وہ ہم نے سر آدم جی انسٹیٹیوٹ جو کالج ہے اس پہ کام شروع کیا. پھر انڈس ہاسپٹل کے بورڈ پر میں آیا اور انڈس ہاسپٹل کے بانیوں میں سے ہم ہیں کہ جہاں ہم نے پورے ملک کو ایک ایسا تحفہ پیش کیا ہے کہ جہاں لاکھوں کروڑوں، اب تو میں کروڑوں اس لیے کہوں گا کہ پورے ملک میں ہماری 21 برانچز ہیں اور ان 21 ڈیسٹینیشنز پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور فری آف کاسٹ جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ چند کاوشیں تھیں جو تھی. ساتھ ساتھ کاروباری میدان میں ٹیکسٹائل کا بزنس مین میں ہوں، کل بھی تھا، آج بھی ہوں الحمدللہ. ہماری جو ہے وہ نیٹ ویئر پروسیسنگ یونٹ بھی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب کاروباری
فیلڈ میں جب ہم آئے تو مختلف اور پروجیکٹس جس میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے، جس میں کنٹرول پولٹری شیڈز بھی شامل ہیں، اس پہ بھی کام کیا اور کر رہے ہیں الحمدللہ. پھر ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے میرا گہرا تعلق ہے، ہم سیکورٹی انویسٹمنٹس میں بھی ہیں، تو وہاں بھی میں ڈائریکٹر بنا. آج پچھلے 8 سال سے میں ڈائریکٹر ہوں، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ میں نامینیٹڈ ڈائریکٹر ہوں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا، اس کے بعد پھر CDC کا، سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی کا، پھر نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کا، اور اب حال میں SNGPL سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کا بھی ڈائریکٹر بنا ہوں. دیکھیں یہ ایک وسیع تجربہ ہے جو کاروباری لحاظ سے بھی ہے، سماجی لحاظ سے بھی ہے، اور پھر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کراچی کو جب ہم دیکھنے جاتے ہیں، کراچی کو ہم جب سوچنے جاتے ہیں، تو کراچی ایک عروس البلاد شہر ہے. کراچی دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے. کراچی کی جو آبادی ہے وہ دنیا کی 121 ملکوں سے زیادہ ہے، اور کراچی کی آبادی جو ہے وہ ایک ایسی آبادی ہے جس میں ہر ذات پات فقہ کا جو ہے وہ باشندہ یہاں بستا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے جس کا صحیح کانسیپٹ ہے کہ پاکستان کی تمام جتنی بھی ذات پات کے لوگ ہیں وہ اس پاکستان کے اس دل میں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں بڑی تعداد میں غیر ملکی مقامی کہہ لیں یا غیر مقامی کہہ لیں وہ بھی آتے ہیں، رہتے ہیں یہاں پر. اور پھر کراچی جو ہے وہ ایک بے ہنگم شہر ہے. اس کی ماسٹر پلاننگ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس ماسٹر پلاننگ پہ صحیح معنوں میں کبھی عمل نہیں ہوا. اور کراچی کی کچی آبادی جو ہے وہ کراچی کی جو ریگولر آبادی ہے اس کو سرپاس کرتی ہے. بالکل. تو ہمارا شہر بھی ہے اور ہمارا گاؤں بھی ہے کہ ان کچی آبادیوں کی حالت جا کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر کراچی کی ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ 40% کراچی کا ایک علاقہ جو ہے، میں تو کہتا ہوں وہ 50% سے زیادہ ہے، وہ کنٹونمنٹ بورڈز کے زیر صحت ہے کے انڈر میں ہے. تو کنٹونمنٹ بورڈ کا کرٹیسزم تو کہیں نہیں آتا، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی کرٹیسزم پورے شہر کے، یعنی پورے شہر کی ناکامی جو ہے وہ ان کے حصے میں آ جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا غور طلب مسئلہ ہے جس کو ہم نے دیکھنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، اور صحیح کراچی کی ذمہ داریوں کا تعین بھی کرنا ہے. کراچی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کراچی جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ میں ہے اور ایک کراچی جو ہے وہ میٹروپولیٹن بورڈ میں ہے، اور پھر کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی 6 قسم کے کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، اور اس کے بعد میٹروپولیٹن ایک ہے. تو آپ ذمہ داری کا تعین کیسے کریں گے؟ دیکھیں میں 1990 کی دہائی سے جب سے میں کام میں آیا ہوں عملی طور پہ، اس وقت کراچی کو جو ہے وہ صحیح جاننا شروع کیا کہ کراچی کل کیا تھا، آج کیا ہے، اور کراچی کل کیا ہوگا. دیکھیں کل کیا تھا، وہ کراچی ایک ایسا خوفناک شہر تھا کہ جہاں روزانہ سینکڑوں لاشیں گرتی تھیں، 20 سے 25-30 افراد بھی جو ہے روزانہ قتل ہوتے تھے. کراچی میں روزانہ 10 سے 12 اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوتی تھیں. کراچی میں 100 سے زائد، میں تو کہتا ہوں 300-400 ہیں میری نظر میں، پتے کی کمپلینس آتی تھیں. پھر کراچی میں جو ہے وہ موبائل فون سنیچنگ 1000 سے زیادہ تھی، اب تو 2000 سے زائد ہو گئی ہے، جو اب لیٹسٹ دسمبر 2023 کے فگرز آئے ہیں. کراچی میں ماہانہ کوئی 5,000 موٹر سائیکلیں چھینی جاتی ہیں، آج بھی چھینی جاتی ہیں. ماہانہ کوئی 400-500 گاڑیاں 4 ویلرز جو ہیں وہ چھینی جاتی ہیں یا چوری ہوتی ہیں. اور کراچی میں 2-4 بینک ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہر مہینے ہو جاتی ہیں. گھروں کی ڈکیتیاں جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں جو بے تحاشا ہیں، جن کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے اپنا اعداد و شمار. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب کیوں کر ہوا اور یہ سب کیوں کر ہوتا رہا اور پھر کیسے ختم ہوا، ہم ذرا اس پہ غور کر لیں. دیکھیں کراچی جو ہے جب مختلف ذات پات کا شہر ہو گیا تو اس کی اونرشپ جو ہے وہ بڑی ڈاؤٹ فل ہو گئی کہ کراچی کے صحیح اونرز کون ہیں. میری نظر میں کراچی کے اونرز وہ ہیں جن کو پبلک منتخب کرتی ہے، جن کو لے کر آتے ہیں، جو یہاں رہتے ہیں، وہ اس کے ایکچوئل اونر ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی ذات پات سے ہو. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، وہ بلوچی ہے، وہ اردو سپیکنگ ہے یا وہ میمن سپیکنگ ہے. ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ وہ انسان ہے، وہ اچھا شہری ہونے کے ناطے اپنی رسپانسبلٹیز کا جو ہے وہ تعین بھی کرتا ہے، اس کو نبھاتا بھی ہے، اور اس رسپانسبلٹی کو لے کے چلتا ہے کہ مجھے ایک باشعور شہری بن کر اس شہر کا رہنا ہے جہاں میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. دیکھیں قرآنی حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ تم اپنے لوگوں کا خیال کرو.
اور تم اپنے لوگوں کا خیال نہیں کرو گے تو تم باہر والوں کا کیسے خیال کرو گے؟ صحیح آج اگر ہم اپنے لوگوں کے خیال میں کوئی بھی جو ہے علاقے میں رہتا ہوں اور مجھے اس علاقے کی اونرشپ نہیں لینی کہ میں اس شہر میں وارداتیں کر رہا ہوں اور دوسرے علاقے میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے اور اس طرح ہو بھی نہیں سکتا۔ میں ہمیشہ ایک بات برملا کہتا ہوں، کافی لوگ اس پہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کراچی شہر کی جب آپ بات کریں اور کراچی شہر کی پولیس کی بات کریں تو کراچی شہر میں تمام نامساعد حالات کے باوجود بھی میں آپ کو دعوے اور یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کراچی شہر کی پولیس جو ہے، جو تھانے کی پولیس ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے علاقے میں کرمنلز کہاں رہتے ہیں، اس کے علاقے میں کرائمز کہاں ہوتے ہیں، اس کے علاقے میں جو ہے وہ کہاں دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں، کہاں یہ دہشت گرد رہتے ہیں۔ یعنی اس کا اپنا نیٹ ورک جو ہے اس کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ جب اپنا نیٹ ورک سب کچھ بتا دیتا ہے تو یہ کیوں کر ہوا کہ یہ آج تک ہم اس لا اینڈ آرڈر کی اس ڈیزائرڈ صورتحال پہ نہیں پہنچ سکے کہ جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب شہر میں 10-12 برائے تاوان کی وارداتیں ہوتی تھیں، 25-30 قتل کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ یہ کیسے کر ممکن ہوا؟ یہ کیسے ختم ہوئی؟ یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوئی؟ تو جہاں ول آف دا گورنمنٹ آ جائے، ول آف دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز آ جائے، ول آف دی اسٹیبلشمنٹ آ جائے، پھر یہ چیزیں نہیں چل سکتی اور یہ چیزیں بند ہوئی، اسی ول کی بنیاد پہ بند ہوئی۔ اسی ول میں جو ہے وہ جو ہے جہاں جہاں دہشت گردی تھی، جہاں جہاں یہ کرمنل ایلیمنٹس رہتے تھے، ان کو روکا گیا، گرفتار کیا گیا، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ کراچی میں یہ دو بڑی چیزیں، دہشت گردی کی وارداتیں، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں، اور میں کہوں گا کہ کسی حد تک بینک ڈکیتی کی وارداتیں، ان میں بڑی حد تک کمی آئی، ساتھ ساتھ بتہ خوری کی وارداتیں۔ جب یہ وارداتیں کراچی شہر میں کم ہو گئیں، کراچی شہر میں ایسا لگا کہ اب چیزیں بہتر ہوں گی، تو ایک جو واضح فیکٹر تھا جو کل بھی ہے اور آج بھی ہے اور اس میں بتدریج اضافہ ہی ہوتا آیا ہے، کم نہیں ہوا، وہ اسٹریٹ کرائمز ہیں۔ اسٹریٹ کرائم۔ اچھا، اسٹریٹ کرائمز کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں پھر پیچھے جاتا ہوں کہ جب یہ ساری وارداتوں کی میں بات کرتا ہوں تو ان وارداتوں میں جو کرمنل ایلیمنٹس ملوث تھے، اس میں برملا کہتا ہوں کہ اس میں غیر مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد، چاہے وہ افغان مہاجرین کی شکل میں ہوں، چاہے وہ برمیز نیشنل کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بنگالی نیشنلز کی شکل میں ہو، کسی نہ کسی صورت میں ان کی انوالومنٹ جو ہے کرمنل اس میں رہی ہے۔ پھر ہمارے پاس مختلف گروپس اور گینگز بن گئے تھے مختلف ناموں سے، اور وہ مقامی لوگ تھے، اور انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل ونگ اپنا الگ بنایا ہوا تھا، اپنا کرمنل ونگ ایلیمنٹ الگ بنایا ہوا تھا۔ پولیٹیکل ونگ میں ان کا ایک اچھا چہرہ تھا، سیاسی، زیادہ تر وہ سیاسی تھے، اور جو اس میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ تھا کہ جہاں سے وہ پیسے بھی جنریٹ کرتے تھے، جہاں سے وہ اپنی ایک ریٹ بناتے تھے، وہ بھی موجود تھی۔ حکومت نے جب سیریسلی ایکشن لیا تو انہوں نے ان تمام جو گروپس ہیں، جو گینگز ہیں، ان پہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا۔ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس کو ڈسون کیا کہ جی یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، آپ کی مرضی، آپ جیسا چاہیں ان کے ساتھ وہ کر لیں۔ اور یہ ایک پولیٹیکل ول کے تحت، ایک ایڈمنسٹریٹو ول کے تحت، ایک اسٹیبلشمنٹ ول کے تحت سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہے جب مل کر بیٹھے، ایک کمیٹی بنی جس کو ہم نام دیتے تھے اپنا سیکیورٹی کمیٹی۔ تو اس سیکیورٹی کمیٹی نے جو ہے وہ جو مل کے فیصلے کیے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کراچی میں یہ 3 بڑی وارداتیں ہیں، اغوا برائے تاوان، دہشت گردی اور بتہ خوری، اس میں ایک بڑی واضح کمی آ گئی، اور یہی کراچی کی دوبارہ امن کا سبب بنا۔ میں اس میں پرٹیکولر نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن میں یہ برملا کہتا ہوں کہ مقامی اور غیر مقامی لوگوں کی وجہ سے یہ کام ہوا، اور پھر بڑی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ کراچی میں آیا، مختلف جگہوں پر آیا، اور ان مختلف جگہوں کے پاکٹس بن گئے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام جگہیں جو ہیں وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے باہر نہیں رہیں، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پتہ تھا کہ یہ کہاں ہیں، کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے پولیٹیکل مصلحت بھی ہوتی ہے کبھی کبھار، اس کے لیے اسٹریٹجائز چیزیں ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن جب انہوں نے طے کر لیا کہ ان چیزوں سے جان چھڑانی ہے تو جان چھڑ گئی۔ اب رہا سوال، میں دوبارہ آتا ہوں کہ جی اسٹریٹ کرائمز،
دیکھیں اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ ایک ایسے کرائم ہیں کہ جس کے لیے آپ کو ڈیجیٹلائز پولیسنگ کی ضرورت ہے، ای پولیسنگ کی ضرورت ہے. شہر کو پورے ڈیجیٹلائز کرنا ہے کہ کہاں کہاں کرائم ہو رہا ہے، کس کس جگہ ہو رہا ہے، اور کون کون سے وہ ایلیمنٹس ہیں. آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے کہ کیمرے کی مدد سے چہروں کی شناخت جو ہے وہ نادرا کے ڈیٹا بیس سے ہو جاتی ہے، وہ لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. آج بھی ان میں انوالومنٹ جو ہے وہ غیر مقامی لوگوں کی بہت بڑی ہے. اور ہم کراچی میں ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی کراچی ہر ایک کا شہر ہے، ہر آدمی یہاں کر رہے، لیکن ظاہر ہے جو غیر قانونی تارکین وطن ہے اس کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی. ہمارے جو قانونی طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ فاٹا سے آئے ہوں، چاہے وہ سرحد سے آئے ہوں، چاہے بلوچستان سے آئے ہوں، اندرون سندھ سے آئے ہوں، پنجاب سے آئے ہوں، وہ ہمارے شہری ہیں، باعزت شہری ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی بھی غیر قانونی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالومنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہی انوالومنٹ کراچی کے شہر کو، کراچی کے امن کو تباہ و برباد کرتی ہے. اچھا، میں جو ہے نا آج کے پروگرام میں جو ہے بالکل میں کم ہی بولوں گا. اس کی وجہ اصل میں یہ کہ ایک تو میرے سینئر ہیں اور ان کے جو ایک پروفیسر ہیں یہ کراچی کے، انسائکلوپیڈیا ہیں کراچی کے. تو پھر بات یہ کہ سچ اور حق کی بات جیسے کرتے ہیں یہ، تو میں آج جو ہے تھوڑا مجھے آپ کم بولتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ یہ بہت ساری باتیں جو میں بھی نہیں بول پاتا ہوں یا میں بھی چیزیں نہیں کہہ پاتا ہوں، یہ احمد چنوئی صاحب جو ہے بول جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ سچ بولنا اور حق بولنا آسان بھی نہیں ہے اور ہر بندے کی بس کی بات بھی نہیں ہے. احمد بھائی یہ بتائیں کہ سی پی ایل سی میں جو آپ 1990 کا بتاتے ہیں ٹینیور، اور وہ تو بالکل اس وقت کراچی جو تھا اس کا بالکل بہت ایسا حال ہو گیا تھا کہ جو ماضی میں بھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور اس کے اثرات آج تک کراچی پہ موجود ہیں. اس ٹائم میں آپ یہ اپنے سی پی ایل سی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے تھے، بہت ساری سب چیزیں آپ یہ کر رہے تھے، اور آپ نے جیسے یہ ساری سب چیزوں کو بتایا، کہا کتنا فرق ہے 90 اور 2024 شروع ہو گیا ہے، کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایک سوال اور بھی میں کرنا چاہوں گا کیونکہ میں بیچ میں بالکل بھی نہیں بولوں گا. یہ جتنی بھی ساری سب چیزیں تھیں اس میں سیاسی جو تھیں وہ کس حد تک جو تھیں وہ چیزیں انوالو تھیں؟ دیکھیں جب ہم 1990 کی دہائی کی بات کرتے ہیں، 2000 کی بات کرتے ہیں، 2010 کی بات کرتے ہیں، تو کراچی کا جو ورسٹ لا اینڈ آرڈر کا پیریڈ تھا وہ 2008 سے لے کر 2014-15 تک. یہ کراچی کا وہ ورسٹ پیریڈ تھا کہ جو آپ کے تصور میں نہیں تھا کہ کرائم اور اس کی جو میں سمجھتا ہوں اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ اتنا تھا کہ ہر آدمی کراچی میں خوف زدہ حیثیت سے رہتا تھا. کراچی کا امن جو ہے وہ تباہ و برباد تھا. مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں صبح گھر سے نکلوں گا تو شام کو خدا نخواستہ واپس بھی آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جہاں مائیں جو ہیں صبح اپنے بچوں کو جب کام پر یا اسکول پر یا اپنا بیوی اپنے شوہروں کو بھیجتی تھیں تو امام ضامن باندھ کے بھیجتی تھیں، دعائیں کہتی تھیں کہ انشاءاللہ اللہ کرے ہماری شام کو ملاقات. 2008-9 سے لے کے 2014-15 یہ 5-6 سال کراچی کے اتنے خطرناک ترین سال تھے کہ میں نے جو آپ کو صورتحال بتائی کہ کس طریقے سے گھر والے دعائیں کرتے تھے کہ شام کو ان کے مرد واپس آ جائیں، یہ ایک بہت بڑا وقت تھا. پھر ہمارے پاس ہر وقت یہ کھٹکا رہتا تھا جو آج بھی ہے کہ یہ موبائل فون لے کر میں جا رہا ہوں وہ کچھ چھین نہ لیا جائے، میرا بیگ نہ چھین لیا جائے. لوگ آپ کو اگر یاد ہو زمانے میں تو 2 موبائل فون رکھتے تھے، ایک اچھا والا ایک نان ڈیجیٹل، کہ جی وہ آئے تو اس کو یہ والا. آج بھی ایسے ہی ہے. آج بھی ایسا ہی ہے، اور آج یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ اتنی محنت کے بعد اگر یہ چیز پھر بھی رہ گئی ہے تو پھر ایک بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اس پہ، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے عام عوام پریشان ہوتی ہے. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں اور شاید میری حیثیت کے لوگ تو وہ گاڑیوں نقطہ میں بتا دیں سر، وہ نقطہ بتائیں.
دیکھیے نکتہ یہی ہے کہ ہم نے شاید اس اینگل پہ کام نہیں کیا. ہم پچھلے 10 سال سے سن رہے ہیں کہ کراچی کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے, کراچی کو ای سٹی بنایا جا رہا ہے, کراچی کو جو ہے وہ اس طرح ڈیجیٹلائز کیا جائے گا کہ کیمروں کی قطار لگی ہوئی ہوگی اور ایک ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہاں پہ مینیج ہوگی. میں نے تو بہت سارے سوالات اس پہ کیے تھے کہ لنڈن جیسے شہر میں جہاں 75 لاکھ 80 لاکھ کی آبادی ہے, کوئی 4.5 لاکھ 5 لاکھ کے قریب کیمرے ہیں, وہاں آپ کراچی میں 2.5 کروڑ کی آبادی پہ اگر 70-80 ہزار کیمرے کا پلان بنا رہے ہیں تو شاید وہ قابل عمل نہیں ہے. صحیح ہے, ہمیں تو ایک ایک ایکٹیویٹی سیف کو سٹی بنانے کے لیے جی ایک ایک ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرنا ہے اس سیف سٹی کے اندر, اور ایک ہمارا R&D کا ونگ اس میں ہونا چاہیے. پھر میں نے ہمیشہ سے ایک بات اور کہی ہے جو آج بھی میں کہتا ہوں کہ آج بھی جو کراچی میں 2,500-3,000 4,000 کیمرے لگے ہوئے ہیں, ان کیمروں میں جب تک ہم اس کی مانیٹرنگ کے وقت بیک اپ یونٹ کو جو ہے ایسے ہی ہے, وہ ایکٹیو نہیں رکھیں گے کہ میں کیمرے پہ کوئی ایکٹیویٹی دیکھ رہا ہوں اور اس ایکٹیویٹی فوری طور پہ ایکشن ہو جائے. وہ بعد میں ہوتا ہے کہ وہ آ گیا تھا, چلا گیا تھا, اس کی شکل دیکھو, سب کچھ ہونے کے بعد ہو رہا ہوتا ہے جی آن ٹائم جیسا دنیا بھر میں ہے. جی جی تو وہ انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پا رہے, اور وہ آج ہم 2,500 کیمروں پہ نہیں کر پا رہے تو کل صبح 75-80 ہزار کیمروں پہ ہم کیا کریں. اور میں بڑا پریشان ہوں اس بات پہ کہ آپ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ لا بھی رہے ہیں اور اس میگا پروجیکٹ میں آپ بیک اپ یونٹس کی بات نہیں کرتے کہ وہ کون لوگ ہوں گے, کہاں کے اسٹیشن ہوں گے, کیسے ہوں گے, اور پھر اس کی ایگزسٹنس ہوگی بھی یا نہیں. یہ تمام سوالات ہیں جس کو ہمیں غور بھی وہ کرنا ہے. اپنے اپنے لوگوں کو مانیٹر کریں گے کہ صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا, اس سے مطلب یہ چیز ہوگی دیکھیں کہ کوئی اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے نہیں کر رہا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یار تو نے جو ہے اپنے ایریا تجھے دیا تھا, تو نے کتنی ڈکیتیاں ماری, تو کتنا پیسہ جمع کر کے آیا. وہ نہیں ہوتا تھا اپنے کے اپنے سردار ہوتا تھا, پھر پوچھتا تھا ہاں بھائی شام میں لا حساب کتاب دے. اب وہ ڈیجیٹلی جو ہے نا اپنے مانیٹرنگ ہوگی. ہونا وانا کچھ بھی نہیں ہے سر میرے خیال سے. تو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہونا کچھ نہیں ہے, ایسے ہی سلسلہ چلے گا, تو میں پھر اس میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ناامیدی اور مایوسی نہیں کرنی چاہیے. اداروں میں ہر جگہ پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو مانیٹر بھی کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں NHA کی, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی, اور آپ کی موٹر ویز کی, جہاں پر آپ کو ایک اگر سپیڈ لمٹ دی گئی ہے تو چاہے بادشاہ جا رہا ہو, جج جا رہا ہو, پولیس والا جا رہا ہو, کوئی بھی جا رہا ہو, اگر میں نے سپیڈ لمٹ کو کراس کیا ہے اور مجھے کہیں کیمرے کی مدد سے روک لیا گیا ہے تو دین آئی ہیو ٹو پے دا پینلٹی. اور پھر میں نیکسٹ ٹائم جب آؤں گا تو بڑا سوچ کے آؤں گا کہ یار یہ تھوڑا سا میں احتیاط کے لیکن ساتھ. معذرت کے ساتھ کراچی میں یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. ایک جگہ پہ دیکھنے میں آئی تھی, یہ لیاری ایکسپریس وے پہ, اس پہ بھی اب ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں, لیاری ایکسپریس وے پہ میرا کل ہی گزر ہوا تھا, آج بھی اس پہ NHA کی پولیس موجود ہے, آج بھی وہ لوگوں کو روک رہے ہیں. میں نے کل کی بات کر رہا ہوں, میں پرسوں کی بات نہیں کر رہا. ایک اچھا امر ہے, لیکن اس کو زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے تاکہ چیزیں صورتحال ٹھیک ہو. ہم یہ سارے کام تو کر جاتے ہیں مگر اس میں پھر ٹرانسپیرنسی نہیں لاتے, اس میں جو ہے وہ میرے اور آپ کی رشتہ داری نکل آتی ہیں. یہ شاید پوری قوم کے مزاج کو خراب کرتی ہیں, پوری قوم کو جو ہے وہ اس کام پہ لگا دیتی ہیں کہ جس میں ہم اپنے والوں کو تکلیف اور ایذا دیتے ہیں. تو ہم یہ سمجھ کر کہ آج اگر میں قانون کی پاسداری کر رہا ہوں تو کل اس کا فائدہ میرے ہی لوگوں کو ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس میں کامیابی ملے گی. ورنہ ہم پھر اسی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو کوستے رہیں گے, حالات کو خراب بتاتے رہیں گے, اور کوئی اچھی بیٹرمنٹ کی یا امپرومنٹ کی بات نہیں کریں گے. دیکھیں پاکستان ہیز کم آف ایج ناؤ, اور ہمیں جو ہے وہ وی نیڈ ٹو چینج دا تھنگز ان سچ اے وے کہ لوگوں کا ایک اعتماد, ایک ٹرسٹ بحال ہو پاکستان پہ. جہاں ٹرسٹ کی بات آتی ہے تو میں برملا یہ کہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ تھی خان صاحب کی, اس کے بعد PDM کی گورنمنٹ کچھ عرصے کے لیے آئی, اس کے بعد ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی. میں چونکہ ایک میرا تعلق اکنامی سے بھی گہرا ہے, بالکل پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے بھی ہے, اور بہت سارے اپنا اکنامک تجزیے میں بیٹھتا ہوں, بات کرتا ہوں, تو میں اس اینگل کو اب ادھر لے جاتا ہوں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. دیکھیں پاکستان
جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے تو تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا تھا. ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم آج ڈیفالٹ کر گئے، ہم کل ڈیفالٹ کر گئے. ساتھ ساتھ جو حالات ہو رہے تھے کہ جس تیزی سے ڈالر جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا تھا، جس تیزی سے ہمارا انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا تھا، پاکستان پہ ایک ٹرسٹ لیول، ایک کانفیڈنس لیول بالکل ختم ہو رہا تھا. اور اس حد تک ہوا کہ ہمیں امپورٹس پہ پابندیاں لگانی پڑی. اور ہمارا جو 86 بلین ڈالر کا ایک امپورٹ تھا جو خان صاحب کی گورنمنٹ میں آ گیا تھا، اور اس کو یہی سوچ کے لایا گیا تھا کہ آگے پروڈکٹیوٹی بھی ہو جائے گی، آگے ہمارا جو جی ڈی پی بڑھ رہا ہے وہ ریئل جی ڈی پی بڑھے گا. تو ہوا یہ کہ امپورٹس تو ڈبل ہو گئی ہماری، جی ٹی پی بھی ہمارا بڑھ گیا، 6.5% پہ چلا گیا، اور اس کا تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ اس وقت کی گورنمنٹ نے لے لیا. لیکن ساتھ میں انہوں نے پاکستان کی جو کیپیسٹی تھی ری پیمنٹس کی، چاہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ میں ہو، چاہے وہ ایکچوئل پیمنٹ بھی ہو، وہ ساری جو ہے وہ پاکستان کی صلاحیتیں ختم ہوتی چلی گئی. آپ یہ دیکھیں کہ 27-28 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ، 27-28 بلین ڈالر کی آپ کی ریمیٹنسز، وہ برابر ہو گئے. یہ دونوں چیزیں آ گئیں. 56 بلین ڈالر آ گیا. 86 بلین ڈالر کا جو ہے وہ ہمارا امپورٹ تھا. 20 بلین ڈالرز ہم پیچھے تھے، اور اس 20 بلین ڈالر کے گیپ کو کیسے پورا کرنا یہ کسی کو نہیں پتہ تھا. اور جب اس گیپ پر آئے تو فیلئر آ گیا کہ جی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ فیل ہو گئی، پاکستان معاشی تباہی پہ پہنچ گیا. اور اس سے تو پچھلی گورنمنٹ اچھی تھی. دیکھیں کیوں اچھی تھی پچھلی گورنمنٹ؟ پچھلی گورنمنٹ اس لیے اچھی تھی کہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو بے دریغ امپورٹ کی اجازت دے رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ آگے اس کے بلز کو کون فٹ کرے گا. پچھلی گورنمنٹ اس لیے اچھی تھی کہ آپ کو 3 قسم کے لونز مل رہے تھے، ری فائننس، ایل ٹی ٹی ایف، ٹرف. اور وہ ڈالر بیس لون بھی تھے، اور اس میں جو ہے وہ 7 سال تک کوئی ری پیمنٹ نہیں تھی، 7 سال سے لے کے 17 سال تک ری پیمنٹ تھی، میگر انٹرسٹ اماؤنٹ تھا. یہ اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے لاکھ کی چیز جو ہے وہ 4 لاکھ میں منگوائی، 3 لاکھ روپے وہاں رکھ لیے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو یہ اس لیے اچھی تھی، کوئی پالیسیز نہیں تھی نا، کوئی سوچی سمجھی وہ اور چیزیں نہیں تھی. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہم کسی وقت بھی یہ ری پیمنٹ نہیں کر پائیں گے تو 20 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہم کیسے پورا کریں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا، آج بات ہو رہی ہے کہ بائیکاٹ کی نا، کہ جو ہے وہ ہم باہر کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اور اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ ہم لے کے آئیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فوڈ ون میں یہاں پہ اپنے یہ اس وقت موجود ہے، اور یہ میرے گھر میں بھی یوز ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی اپنے کیا ہوگا. یہ میڈ ان پاکستان ہے. یہ کراچی کے ایک بزنس مین ہے، یہ ان کی پروڈکٹ ہے، بہترین قسم کی. یہ جو آپ اپنے خاص طور پہ میمنوں میں ہوتا ہے نا کہ بغیر چٹنی کے اور یہ ساری چیزوں کے اچار کے وہ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ یوز کریں، آپ بہترین قسم کا جو ہے یہ اپنے کیا نام ہے، یہ ہری چٹنی ہے، اپنے اسپریڈ پڑا ہوا یہ پاکستانی آئٹم ہے. یہ ہم نے اس کو خاص طور پہ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہی وجہ سے رکھا ہے کہ میڈ ان پاکستان کی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پروموٹ بھی کرنی ہے، ان لوگوں کو سپورٹ بھی کرنا ہے. کیونکہ ہے کیا کہ جو دکاندار ہیں، جو مالز ہیں یا کوئی بھی مارٹس ہیں، وہی سب سے بڑے جو ہے نا وہ میڈ ان پاکستان کے اپنے پروڈکٹ کے درمیان میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ پھر یار یہ کہتا ہے کہ نہیں یار مجھے یہ والا نہیں، وہ امپورٹڈ والا برانڈ دو. اس کی وجہ یہ ہے، میں اگر سمجھتا ہوں، میں آپ سے یہ بھی ایک پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری لوکل جو ہے وہ اپنے برانڈز کی وہ کوالٹیز نہیں ہے، یا اپنے ہمارا بہت ہی بالکل اندھا قسم کا جو ہے نا وہ ایک ان کے پاس بن گیا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. آپ نے کوالٹی کی بات کی، آپ نے برانڈ کی بات کی. میں اس کو اس لیے کہتا ہوں برانڈ اسٹیبلش ہوتے ہیں. باہر کا برانڈ چلتا ہے کہ وہ برانڈ نیم سے بکتا ہے، چاہے کوالٹی کیسی بھی ہو، برانڈ نیم ہے. پاکستان کو اپنا برانڈ بنانا ہے، اور ہم لوکل پروڈکٹس میں کامیاب جبھی ہو سکتے ہیں جب ہمارا برانڈ بنے. سب کو بنائے گا کون یہاں پہ؟ تو بیچنے والا پاکستانی، وہ خود ہی پاکستانی چیز بیچنا نہیں چاہتا. برانڈ جو ہے، برانڈ بنانے کو برانڈ پروڈیوسر بناتا ہے ہمیشہ.
اور اس برانڈ کی مارکیٹنگ بھی کرتا ہے، اس کی تشہیر بھی کرتا ہے کہ جی یہ میرا برانڈ ہے، اس میں یہ خصوصیات ہیں، یہ باہر کے برانڈ سے اس لیے بہتر ہے، اور پھر اس کو ایک کوالٹی بھی لے کر آنی ہوتی ہے۔ یہاں انفارچونیٹلی ہم برانڈ ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے، ہم پھر کوالٹی یہ کی بھی بات ہے، نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں رگڑ دگڑ مال بنا لو بیچ دو، یہ بھی اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں باہر کا برانڈ باہر بک کا رہا ہے، صحیح۔ تو وہ تو بکے گا۔ تو ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ اگر چینج ہو جاتا ہے اور ہمارا مائنڈ سیٹ اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ جہاں ہم نے اپنے نفع سے زیادہ پبلک کے نفع کو سوچنا ہے، تو ہاں، خود بہت پبلک ہمیں زیادہ نفع دے کے جائے ایسے گی۔ ہی ایسے ہی تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری برانڈ ڈیولپمنٹ ہو، سوچ کو بدلنا ہے، ہماری سوچ کو بدلنا ہے، اور برانڈ مائنڈ ڈیولپمنٹ سیٹ جو ہے کو نا بدلنا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم انفارچونیٹلی نہیں کر پائے۔ یہی برانڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہم کر کے اپنے ملک کے مال کو پوری دنیا میں کھلا سکتے بالکل ہیں۔ دنیا میں کر سکتے اور اس کے لیے ریسرچ ہوتی ہیں، اس کے لیے ٹریننگ اکیڈمیز ہوتی ہیں، اس کے لیے جو وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے باہر کی، اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہم بہت ساری کام کر مہارت کے سکتے ہیں۔ ساتھ اصل میں بس وہ یہ ہوتا ہے کہ بس شارٹ کٹ اور بس سمجھیں کہ راتوں رات جو ہے وہ ہم جو ہیں وہ ہمارا برانڈ اوپر چلا جائے، ہماری چیزوں پر چلی جائے۔ سر میں ایک چیز یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے میں بالکل مجھے مختصراً طور پہ بتائیے گا کہ کراچی کا کیا رہا اور اب کیا سینیریو ہے الیکشن کے حساب سے کراچی کا انپٹ۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ الیکشن ہونا اچھی بات ہے، ملک میں جمہوری عمل ہمیشہ آنا چاہیے، تسلسل کے ساتھ آنا چاہیے، اور فریکوینٹ الیکشنز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی لوگوں کو میں ایک شعور پیدا کر دیں گی، اور لوگ صحیح معنی میں اپنے نمائندے منتخب کر کے لے کر آئیں گے۔ دوسری بات کراچی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی مختلف سیاسی جماعتوں کا شہر رہا ہے، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ایک سیاسی جماعت کو مکمل کراچی میں لیٹ سے 20 میں سے 18 سیٹوں پہ جو ہے وہ ایک پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا سر، الیکٹ کرائے تھے۔ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا، پچھلی دفعہ 20 میں سے 14 سیٹیں جو ہیں، یہ 12 سیٹیں میرے خیال ہے ایک مخصوص جماعت نے جیتی تھی۔ اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے میرے حساب سے کہ اب فیلڈ وائڈ اوپن ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم نے اگر پچھلے الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں اتنی واس میجورٹی لی تھی، تو 2018 میں جو ہے وہی میجورٹی پی ٹی آئی نے لے لی۔ تو اب میں دفعہ سمجھتا کسی ہوں اور کی کہ تیاری ہیں سر؟ 2023 کے اندر 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں ظاہر ہے یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے طور پر کراچی کے شہر میں اپنے کاموں کو، اپنے نمائندوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو دوسری سیاسی جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جماعت اسلامی بھی شامل ہے، کسی حد تک پی ایم ایل این بھی ہے، کسی حد تک جے یو آئی فضل الرحمان گروپ ٹی بھی ایل ہے، پی ہے سر، جس کسی حد تک تحریک لبیک پاکستان بھی ہے، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، وہ ساری شامل ہیں۔ دیکھیں، ہر جماعت کو اپنے نمائندے کھڑا بالکل کرنے یہ کا تو حق حاصل ہے، یہ تو ہر جماعت کو اپنے منشور پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ کراچی شہر کی باغ دوڑ وہی سنبھالے گا کہ جس نے عوام کی خدمت کی ہے، جس کے پاس عوام میں پذیرائی ہے، اور جو عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں ایسی رہتے ہیں۔ بات ایسی بات تو یہ ساری چیزیں جماعتوں کے منشور پر، جماعتوں کی پاسٹ پرفارمنس پر، جماعتوں کے آگے آنے والے صحیح بات وقتوں کے لیے کیا پروگرام بنایا ہے، پلانز ہو نا، ان ساری چیزوں پہ۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ امیدوار آپ کس نیچر کے کھڑے کرتے ہیں۔ دیکھیں، امیدوار جو ہے وہ جماعت کے بیس پہ جیتتا ہے، اگر وہی امیدوار آزاد کھڑا ہو تو شاید 500 ووٹ نہ بالکل یہ بات میں یہ بات ایسی بات تو اس امیدوار کو جماعت کی گڈ ول ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو۔ ایسی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت کی گڈ ول ہو، اپنی جگہ پر ہو، اچھے قابل و بھروسہ کینڈیڈیٹ اپنی جگہ یہ پر ہوں، بات ہے، اور پھر ایک اچھا پروگرام لے کر آئیں، تو پھر ایک وائڈ اوپن فیلڈ ہے کراچی کے اندر، اس وائڈ اوپن فیلڈ کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ میں یہ بات یہ کہتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں، ہم جھنڈا دیکھتے ہیں، ہم لیڈر دیکھتے ہیں، ہم جو انتخابی نشان دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کون ہے، پتہ نہیں ہمارے ایریا کا ہے نہیں ہے، اور اس نے کبھی کہیں نظر آیا، کوئی کام کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ الیکشن جیتنے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے، وہ ایریا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ خیر، یہ تو اپنے ہے کراچی کا خاص طور پہ، کیونکہ میں احمد بھائی یہ بھی کہتا ہوں کہ کراچی کا کوئی پلان بھی نہیں ہے کسی کے پاس۔ دیکھیں، میں ایک عام آدمی ہوں نا، میں ایک عوامی آدمی، میں عوامی چیزوں کے اوپر کام کرتا ہوں۔ مجھے کوئی کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ 18ویں ترمیم، نہ پی ایف سی ایوارڈ،
نہ وزیر اعلیٰ، نہ فلانی امینڈمنٹ یہ وہ. بھائی مجھے بجلی جو ہے وہ سستی دے دو. میں گیس کا بل دیتا ہوں، اب تو مجھے گیس بھی نہیں ملتی ہے. پانی تو عرصہ دراز ہو گیا، اب نلکوں میں جو ہے وہ جو آتا ہے وہ بورنگ والا ہی پانی آتا ہے. پینے والا پانی ہم باہر سے خریدتے ہیں. باہر نکلتا ہوں تو گولیاں پڑتی ہیں، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمارا کتے اپنے کیا نام ہے ہمارے گلیوں میں اپنے دوڑ رہے ہوتے ہیں. اور اب تو ایک چیز آ گئی ہے کہ ان ساری سب چیزوں سے بچ گئے تو پھر آپ کہیں نہ کہیں جل کے مر جاؤ گے، کیونکہ کوئی فائر سیفٹی پلان ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پہ، کراچی والوں پہ خاص طور پہ، میں تو پورے پاکستان کے لیے کہتا ہوں کہ جو ہے وہ آسانی اپنے پیدا کرے. اور خاص طور پہ اس الیکشن میں تو اس کو بہت اہم اپنے کہتا ہوں کہ یہ جو ہم اتنا عرصہ پتہ نہیں کن کن چیزوں میں پڑے رہے اور بہت ہم جو ہے پیچھے چلے گئے ہیں. ہمارے بعد کی اپنے ملک اور ہمارے بعد کی اپنے جو ہے قومیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں آگے چلی گئی ہیں. ہم جو ہے اتنی تیزی، جتنی تیزی سے وہ آگے جا رہے ہیں اتنی تیزی سے ہم پیچھے بھی جا رہے ہیں. سر ایک ہمارا ایک چھوٹا سا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا ذرا اپنے منہ کا ذائقہ چینج کرتے کوئی ہیں، نہیں. ٹھیک ہے نا. لیٹر موڈ کے اوپر یہ ہے کراچی کراچی ہے، تو اس میں دو آپشن ہوں گے، ایک چوائس ہے، جی. ٹھیک ہے نا. اباؤٹ دا کراچی اور اس طرح کا چیز آ رہی بڑی اچھی. کھاؤسے یا شاشلک؟ کھوسے. کھاؤسے ابھی بھی پسند ہے، کھاتے گھر میں بالکل بنتا ہے. بالکل. اور فرسٹ اپنے پرائرٹی کھاؤسے ہی ہوتی ہے. کھوسے. ٹھیک ہے. اچھا، جمشید روڈ یا ڈیفینس؟ جمشید روڈ. جمشید روڈ. تو جانا ہوتا ہے وہاں، جاتے ہیں، بالکل جانا ہوتا ہے. رشتے دار وغیرہ ہیں اپنے وہاں پہ؟ بہت ہے. کیونکہ یہ وہ اصل میں پرانے اپنے وہ ایریاز تھے نا کہ جہاں ہم پیدا ہوئے پلے بڑے. میں تو خیر پیدا ہی اپنے نورن آباد میں ہی ہوا، وہیں رہتا ہوں، اسی کو سارے سب چیزیں کرتا کراتا ہوں، میں کہیں نہیں گیا. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہمارے اپنے اولڈ سٹی ایریاز ہیں ان کی یار ابھی بھی وہ بات، وہ چیز ہے، وہ خوبصورتی ہے. وہ ظاہر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمیں تو اب یہ چاہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اولڈ سٹی ایریا کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، وہاں پہ سیوریج کو بہتر کیا جائے، وہاں پر پانی کی فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے، گیس، بجلی، پانی، ساری چیزوں کو. اور ایک قدیم علاقہ ہے، وہاں پر ایک متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہی کراچی کا دل تھا. کراچی جو ہے وہ ساحل سمندر کے ساتھ اٹیچ ہے، پورٹ بنا، اور نیچرل پورٹ کے بعد کراچی میں جو سب سے پہلا علاقہ آباد ہوا وہ یہ اولڈ سٹی ایریا. اولڈ سٹی یہ اپنا جس کو آپ کھارا دار کہہ لیں، میٹھا دار کہہ لیں. اچھا، ہم جو ہے نا وہ پھر ہم نے کیا ہوئے بھی ایسے کہ 50 سال کے بعد بھی جو ہے وہ ایریا ایسے ہی ہے کہ 50 سال پہلے ہی تھا. تو ہم جب بھی اس جگہوں میں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار آج بھی جب جاتے ہیں 50 سال کے بعد بھی جاتے ہیں تو ہمیں بچپنا یاد آ جاتا ہے. تو وہ رکھا ہی اسی وجہ سے ہی ہے کہ آپ کا بچپنا جو ہے نا وہ یاد ہی رہے، بھولے نہیں ہے، اس ایریا کو اسی حساب سے رکھ دیا بچپنے کے ٹائم کا اعلیٰ. اچھا سر، میں تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کمیونٹی یا عوامی؟ دیکھیں، عوامی کو اگر ہم لیں گے تو کمیونٹی کو بھی سرو کر سکیں گے، اور عوامی کو نہیں لیں گے تو کمیونٹی کی صرف اگر کمیونٹی تھوڑی اسپیسیفک نہیں ہو جاتی؟ میں عوامی میں آپ یہ کہ جنرل ہے. میں اسی لیے عوامی پریفر کرتا ہوں. پلیٹ فارم کمیونٹی کا یہ اور بات اس میں عوامی کام. بہت بہترین. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں میمن فیڈریشن کا صدر رہا ہوں. میمن فیڈریشن کے 100 سے زائد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، 50 سے زائد میڈیکل انسٹیٹیوشنز ہیں. جی. اور میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں، میرا ایک بہت ہی اس میں ریسرچ ورک ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز میں جو پورے پاکستان میں ہیں 10% سے زائد میمن اس کی سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. 90% سے زائد جو ہے وہ غیر میمن دوسری قومیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اور وی فیل پرائڈ ان دیٹ. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے پلیٹ فارم پر اگر اسکول بنا ہوا ہے، ہاسپٹل بنا ہوا ہے، کالج بنا ہوا ہے، اور اس سے تمام کمیونٹیز، تمام برادریاں جو ہیں فائدہ اٹھاتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اطمینان بخش کام کوئی نہیں ہے. کہ ہمیں اطمینان ہوا ہے کہ ہم نے جو اصول ہے کہ انسان کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے. صحیح ہے. اور انسانوں کی خدمت انسانوں کی ذمہ داری ہے. تو جہاں انسانوں کی خدمت انسانوں کی ذمہ داری ہے، وہاں کون سی قومیت،
وہاں کون سی برادری، وہاں کون سا ذات، وہاں کون سا پات. وہاں صرف اور صرف انسان کی بات کریں کہ ہم انسان کو فائدہ پہنچائے. اور میں سمجھتا ہوں انسانیت کی میراث یہی ہے اور اس کی معراج یہی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں. بے شک بے شک، بہت زبردست بات احمد بھائی، کہ انسانیت کی معراج ہی یہی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں. اور اس اپنے حوالے سے کراچی جو ہے وہ بالکل نو ڈاؤٹ انڈاؤٹلی کراچی جو ہے وہ نمبر 1 تھا، ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ رہے گا، کیونکہ کراچی جو ہے اس کی اپنی خود کی ایک اہمیت ہے، منی پاکستان ہے. جاتے جاتے میں ایک درخواست جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ میں کرتا چلوں کہ الیکشن والے روز پکنک منانے مت جائیے گا، ووٹ دینے جائیے گا، اور ووٹ ضرور دیجیے گا. یہ دیکھیے گا کہ کام کرنے والا بندہ کون ہے، میرے ایریا کا، میرے اپنے کیا نام ہے حلقے کا جو ہے وہ کام کرنے والا بندہ کون ہے، اس کو ووٹ دیں. باقی چاہے آپ کوئی بھی نشان جھنڈا کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن ووٹ دینے ضرور جائیں. احمد بھائی ونس اگین بہت بہت شکریہ، آپ آئے، اور آپ سے بہت ساری باتیں میں ویسے بھی سیکھتا ہوں، اور میری اس ووڈ کاسٹ کے اپنے تھرو بہت سارے لوگوں تک بھی یہ بات جائے گی، بہت وہ اپنے کہنے پہنچے گی. یہ ابھی یعنی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو احمد بھائی کے ساتھ بات کری ہے، اور احمد بھائی کا جو کام ہے اور جو ان کی جو اپنے جو نالج ہے اور جو یہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے میں سمجھ رہا ہوں 5-6 ایپیسوڈ آپ کے ساتھ سر کرنے چاہیے. جب بھی میرے خیال سے شاید وہ وہاں تک ہم جائیں گے، پہنچیں گے، کیونکہ یہ ان کی جو باتیں، ان کی جو چیزیں نا، یہ سنتے ہیں سب لوگ. بیوروکریسی بھی سنتی ہے، اپنے جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے وہ بھی سنتی ہے، وہ ساری سب چیزیں بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو بولتے ہیں، کہتے ہیں، سناتے بھی ہیں، بولتے بھی، کرتے کراتے بھی ہیں. ہوتا کیا ہے وہ پھر اب آپ سب کو معلوم ہے سر. تھینک یو سو مچ سر، سو نائس آف یو. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.